جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور سے گفتگو کر رہے تھے، اور اتنے میں تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تعظیم کے لیے حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا کمال شان ہے میرے کریم آقا کے اس غلام کی۔ حضور نے فرمایا، اے جبریل، کیا تو میرے ابو بکر کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا؟ کہا، یا رسول اللہ، کھڑا کیسے نہ ہوتا، یہ جو میرا صدیق ہے وہ میرا محسن بھی ہے، جو تیرا صدیق ہے وہ میرا محسن بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جی صدیق آپ کے محسن کب سے ہوئے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا بتاؤں کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ اے فرشتوں کی جماعت، آؤ فسجدوا، میرے آدم کے آگے سجدہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں جس جماعت کے اندر میں موجود تھا، اس جماعت کا استاد جو تھا وہ کر گیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ جب سجدہ نہ کیا تو میں پریشان ہو گیا، کیا استاد جو ہمیں توحید کا درس دیتا تھا، جو ہمیں دین سکھاتا تھا، آج اس نے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اب میں کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہوا، اچانک آسمان کے قریب ایک نور کا قبہ روشن ہوا، جس قبے کی ہر طرف صدیق 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 لکھا ہوا تھا۔ اس قبے سے آواز آئی، اے جبریل پریشان نہ ہو، ابلیس نے اگر حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو سوچ لے گا تو سجدے میں گر جا، اللہ کا حکم مان لے۔ یا رسول اللہ، یہ صدیق میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ایک سجدے کا حکم ہوا، ایک سجدے کا حکم ہوا، لیکن حضرت جبریل امین علیہ السلام نے 2 سجدے کیے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو جب اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے جبریل، اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں تم سجدہ کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک سجدہ کیا، پھر اٹھ کے دیکھا، پھر دوسرا سجدہ کیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، میں نے تو ایک سجدے کا حکم دیا تھا، تو نے دوسرا سجدہ کیوں کیا؟ عرض کی ہے باری تعالیٰ، ایک سجدے کا تو نے حکم دیا، جب میں نے ایک سجدہ کر کے ساتھ اٹھایا، پھر میں نے دیکھا کہ ابلیس کے چہرے پر لعنت پڑی ہوئی تھی، میں پھر سجدے میں گر گیا۔ میں نے عرض کی، مالک و مولا تیرا شکر ہے، تو نے اس لعنت سے بچا دیا۔ میں نے اس وجہ سے دوسرا سجدہ کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ دوسرا سجدہ اس وجہ سے کیا کہ اس لعنت سے ہم بچ گئے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، یہ تیرے
سجدوں کی ادا مجھے اتنی پسند آ گئی ہے کہ قیامت تک میں نبی کے غلام رکعت ایک پڑھیں گے، ہر رکعت میں تمہارے رب نے سجدے 2 رکھ دیے۔ یا ایک رکعت پڑھتے ہیں سجدے 2 ہیں، ایک اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین نے کیا، دوسرا اس وجہ سے کیا۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک سجدہ کیا پھر میں نے ابلیس کی طرف دیکھا کہ اس کی کیا صورتحال ہے، تو اس کے چہرے کا نور ختم ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر لعنت کا توق ڈلا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے جیسے چہرہ اس کا دیکھا تبدیل ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے پھر میں سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس لعنت سے بچا لیا۔ جبریل علیہ السلام حضور کو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدیق تو میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے سجدے کی ترغیب دلائی، اے جبریل ابلیس کے پیچھے لگ کے سجدے سے انکار نہ کر دینا، بلکہ تو سجدے میں گر جا، نجات پا جائے گا۔ پھر ایسی نجات پائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے آقا تک، ہر نبی کے ساتھ جتنی نبیوں کی زندگی تھی، ہر نبی کے ساتھ حضرت جبریل امین نے ڈیوٹی دی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم، آپ نے ان دونوں ہستیوں کو فرمایا کہ آپ کے پاس کائنات سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ دونوں کے پاس ہیں۔ عرض کی حضور یہ آپ کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہم کہاں، یہ تو آپ آئے ہیں اور آپ نے کرم فرمایا، ہم نے نیکیاں کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، آپ اپنی نیکیوں کے چوتھے حصے کو نکالیں اور چوتھا حصہ نکال کے مجھے دیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ ساری آپ کے توسل سے ہی آپ نے نیکیاں کی، دینے سے انکار تو نہیں۔ یا رسول اللہ خیریت ہے، اس لیے آپ کو نیکیوں کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اے عمر، قیامت کے دن کافی سارے میرے غلام گناہگار بھی تو ہوں گے نا، آپ کی نیکیاں جو ہوں گی وہ ان کے نامہ اعمال میں ڈال کے گناہگاروں کو جہنم سے بچا کے جنت میں محمد بھیجتا ہے۔ لیکن جتنا احسان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت پر فرمایا، کسی صحابی نے اتنی خیر خواہی امت محمدیہ کی نہیں کی جتنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آمین۔ حضور نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، مسکراہٹ آئی وضحیٰ کے چہرے پر، فرمایا صدیق مبارک ہو۔ میرا رب فرماتا ہے اے حبیب، تمہارے 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کے میں نے بخش دیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، یا رسول اللہ یہ تو اتنے کام سے ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں، آپ اپنے رب سے اور دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کی۔ جب دعا مانگی، دعا
مانگ کے پھر فرمایا ابو بکر مبارک ہو، رب فرماتا ہے اے حبیب تمہارے اور 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کے بخش دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے سے ہیں، آپ اور مانگیں اور دعا کریں۔ پھر دعا مانگی، فرمایا ابو بکر مبارک ہو، ہمارا رب فرماتا ہے اے حبیب رمضان کی 27 رات کو جب بھی شام کے بعد یہ رات آئے گی، ہر اس رات کو 70,000 کو بخش دیا کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر بھی تھوڑے ہیں۔ وہ نگاہیں شدید تک رہی تھی کہ 22 کروڑ کے قریب میں سے 18 کروڑ تو پاکستان کی عوام یا رسول اللہ کہنے والی ہوگی نا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تھوڑے سے، آپ پھر دعا مانگے۔ جب پھر دعا مانگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا صدیق مبارک ہو، آپ کا رب فرماتا ہے اے محمد آپ پریشان نہ ہو، تمہارا رب اپنی رحمت کا چلو تمہاری امت سے بھر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر بولے یا رسول اللہ کچھ اور مانگ لیتے، امت بڑی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم بول پڑے، فرمایا اے ابو بکر بس بھی کر دو۔ فرمایا اے عمر تمہارا کیا جاتا ہے، رب دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے، غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے۔ اب اور بھی حضور علیہ السلام سے درخواست کرنے دو۔ تو آپ فرماتے ہیں دیکھو نا رب نے فرمایا ایک چلو بھر کے جنت میں ڈال دوں گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ امت چلو سے بڑھ جائے گی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو یارو چلو بھی تو رب کا ہے نا، ایک چلو میں پوری کائنات کو اکٹھا کر کے بھی ڈال سکتا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ اپنی قدرت سے ایک چلو میں ہی بغیر حساب کے جنت میں رکھا۔ لیکن اتنے خوش نہ ہو، پھر یہ فضیلت سن کے آپ نماز جو پہلے 1-2 پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ نہ دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اعلان کر دو، لوگوں کو بتاؤ کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ ہو سکتا ہے میری بات پر یقین نہ کریں، نشانی کے طور پر مجھے اپنی کچھ چیز عنایت فرما دیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین شریف اتار کے فرمایا لوگوں کو یہ دلیل کے طور پر دکھا دیں۔ آج وہ لچک کے لائن بکتے ہیں کہ یہ نعلین امامے پر، یہ نعلین کپڑوں پر سجانے کی کیا وجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مدینے کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کا مبارک جوتا سر پر رکھا اور لوگوں کو بتایا لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو یہ دیکھو دلیل کے طور پر نبی کا جوتا میں نے اپنے سر پر سجایا ہوا ہے۔ صحابہ سے عقیدہ لینا ہے تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور کا جوتا مبارک بھی مل جائے تو سر پر سجا دو۔
سبحان اللہ مدینے کی گلیوں میں بار بار یہ صدا تھی. سامنے سے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فرمایا اے ابو ہریرہ کیسا اعلان کر رہے ہو؟ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو جائے گا. تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر ہاتھ مارا. کہا آؤ میرے ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. جب حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم ابو ہریرہ کو لے کے گئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا ہے. فرمایا جی. تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح تو پھر کسی نے اور کوئی نیکی کرنی ہی نہیں. یہ نہ ہو اس کلمے کی لالچ میں آ کر کوئی قرآن سے بغاوت کر جائے, کوئی نماز سے بغاوت کر جائے, کوئی کسی دین کے کام سے بغاوت نہ کر جائے. یا رسول اللہ اس فرمان کو یہاں تک رکھیں کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں تو تیرے صدقے سے چلا جائے گا لیکن اپنے اعمال کا حساب دے کر جائے گا. اب سبحان اللہ ایسا ہو گئی. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے. آپ امت کے بہت زیادہ محسن ہیں اور آپ نے امت پر بہت ہی احسان فرمائے. جس وقت آپ خلیفہ بنے تو ایک بندے نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو آپ نے جنگ کی تیاری کی, اس کے لیے اس سے جنگ کی. اس میں بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے پیش کی کہ ابو بکر خدا کو بھی ایک مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں, باقی ساری چیزوں کو وہ مانتے ہیں, اگر نہیں زکوٰۃ دیتے تو نہ دیں. فرمایا نہیں, یہ ارکان دین میں سے ہے, یہ بھی اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے, یہ بھی اتنی ضروری ہے جتنا روزہ ضروری ہے, یہ بھی اتنی ضروری ہے جتنی حج ضروری ہے. تو آپ دین کے ایک ایک رکن کو آپ نے ایسے نبھایا, نبھانے کا حق ادا کر دیا. لیکن آج پھر ہم اس حق کو بھلا کے بیٹھ گئے. ہمارے کافی سارے مسلمانوں کو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کس کس چیز پر ہے اور کتنی کتنی ہے, اور کبھی پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں کی, کیونکہ اگر پوچھا لاکھ کے پیچھے 2500 تو اللہ کے رستے پر دینے پڑ جائیں گے. ان مسائل کو سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی واحد وہ ذات ہے. کریم آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بھی ایمان کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا. ایک وہ وقت تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو ہم نے عمرہ کر کے آنا ہے. مدینے کے قریب سے احرام باندھ لیے, 1500 صحابہ تھے. جب حدیبیہ کے مقام پر ایک بندے نے آ کر روکا اور کچھ شرطیں طے کی, کہا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, آپ عمرہ کی لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی کرنے آتے تو احرام نہ باندھتے. کہا 1500 تمہارے ساتھی ہیں اور ہیں بھی وہ جو آپ کا جان نچھاور کرنے والے ہیں. اگر ان میں سے کسی نے کعبۃ اللہ کے شہر میں ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو آپ کو ویسے نعروں سے ہی ہمیں مکہ سے نکال دیں گے. جرأت اور بہادری صحابہ کی یہ تھی, رعب اور دبدبہ یہ تھا کہ یہودی دیکھ کے کانپنے لگ جاتے تھے.
جب آپ نے شرائط کو قبول فرمایا اور قبول فرما کے آپ نے صحابہ کو فرمایا یہیں سے سارے جو ہیں وہ اپنے سر منڈوا دو اور یہیں سے مدینے کو واپس چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں صحابہ کی کیفیت تھی دیکھنے کی، صحابہ بڑے پریشان تھے، سب کے ذہن میں سوال تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جوشیلے دماغ کا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں بڑے غصے سے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گیا، میں نے سلام عرض کیا، میں نے بلند آواز حضور کے سامنے کی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں عمر، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، نبی ہوں۔ فرمایا قرآن سچا نہیں؟ فرمایا قرآن سچا ہے۔ عرض کی ہمارا رب وحدہ لا شریک نہیں؟ فرمایا ہاں رب وحدہ لا شریک ہے۔ یا رسول اللہ ہر جگہ پہ جب ہم سچے ہیں تو ہم کب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، جس کا مجھے اللہ حکم عطا فرماتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تسلی نہ ہوئی، میں نے کہا یہاں پر تو کوئی اور بات نہیں کر سکتا، بارگاہ بڑی ہے، چلے یار صدیق کے خیمے میں جاتا ہوں اور ان کو جا کے درد بھری یہ داستان سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور کے خیمے سے میں نکلا تو سارے صحابہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، اور میں صدیق اکبر کے خیمے میں جا کے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سلام بلایا اور دیکھا تو صدیق اکبر کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، آپ بڑے مزے سے بیٹھ کے کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا بڑی بات ہے، سارے پریشان ہیں، آپ مزے سے بیٹھ کے کھجوریں کھائی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا عمر خیریت ہے، کس چیز کی پریشانی ہے؟ کہا ہے صدیق پتہ نہیں، ہم عمرہ کرنے نہیں جا رہے، یہیں سے واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے، جو حضور نے فرما دیا، حضور نے فرمایا جانا واپس، تو اس میں پریشانی کس چیز کی ہے؟ اے عمر یاد رکھنا عمرے سے زیادہ جو ضروری ہے وہ نبی کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ اے عمر یاد رکھنا عمرے سے بھی بڑھ کر نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماننا ہے۔ اور آپ نے بھی کہا کہ وہ اللہ کے رسول نے جب جا کے بتایا نا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو فرمایا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ منو ان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول نے دیا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اس دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر اور نبی کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، کبھی کسی نے بھی نبی کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی کی صداقت کے بارے میں آپ سے کسی نے اگر سوال کیا تو آپ نے بغیر پوچھے حضور کی ایسی تائید میں جواب عطا فرمایا کہ اپنے تو اپنے کافر بھی دیکھتے رہ گئے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں رات